یہ یونیورس اور یہ کائنات، یہ ہمارے جتنے اس وقت ماڈرن سائنس یا سائنٹیفک سوچ کہلاتی ہے، یہ ریشنل سوچ، ان کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ کیسی ہم خانہ بات کرتے ہو، سب کچھ ہے، کیوں ہے یہ کائنات؟ بس ہے۔ ہم کیوں ہیں؟ کیسے وجود میں آئے اس کی طرف تو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، کیسے وجود میں آئے، ہیں کیوں؟ اس پر سائنس نے آج تک بات ہی نہیں کی، سائنٹسٹ نے بات ہی نہیں کی۔ انسان کیوں ہے، یونیورس کیوں ہے، بالکل بغیر مقصد کے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کوئی کام بغیر مقصد کے اپنا نہیں کرتے۔ آپ یہاں موجود ہو گئے، یہ بغیر مقصد کے ہو گئے۔ جی یہ مقصد ختم ہوتا ہے، جب ختم ہوتا ہے تب یہ خلا جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں انسان سوچ نہیں سکتا۔ میں پھر ایک جو دلیل دے رہا تھا، ایک بہت اہم، بہت دی ہیں میں نے یہاں پہ مختلف خطبوں میں بات دی ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب جو ہونا چاہیے تھا وہ ہے۔ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن نے یہ کہا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، حق کے ساتھ میں آسمانوں اور زمین جو کچھ ہے ان کو بنایا۔ حق کا مطلب یہی ہے کہ کچھ بھی باطل نہیں، یعنی جو جہاں ہونا چاہیے تھا جیسا وہی ہے یہاں پر۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ اس اصول کو آپ ہزاروں مثالیں لا کے سمجھا سکتے ہیں، اور ہزاروں ڈسپلنس کی اور ہزاروں سبجیکٹس کی مثالیں لا کے۔ مثلا نیوٹن نے دیکھا سیب گرا، اب یہ لوگوں کے نہیں ذہن میں آتا، اس کے ذہن میں آیا یہ نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، یہ نہیں آتا۔ ایک گریویٹیشن کا اصول اس نے دے دیا، گریوٹی دریافت کر لی۔ جس نے اس پر غور کیا تھا اس نے گریویٹیشن کا اصول دیا۔ آرکمڈیز تھا، ایک دن ٹب میں لیٹا ہوا تھا، پانی کے ٹب میں، وہ جو لیٹا تو اس نے اوپر دھکا دیا، اچھلا، پھر نیچے آیا، بہت سا پانی چھلک کے باہر گیا۔ وہ ایک دم سے اس کو اسٹرائک کیا، اصول مل گیا ایک اسے فوراً، اس کو ایک اصول مل گیا ہے کہ یہ چیزیں تیرتی کیسے ہیں۔ پانی کتنا ڈسپلیس کیا، جتنا پانی ڈسپلیس کیا، اگر جو باڈی ہے، اگر وہ ڈسپلیس پانی کا وزن اس باڈی سے زیادہ ہے تو تیرے گی، اور اگر جو پانی جتنا ڈسپلیس اس نے کیا ہٹایا اس کا وزن کم ہے، باڈی کا زیادہ ہے تو ڈوب جائے گی۔ مطلب پھر بہت سی چیزیں اس نے ڈبو کے کر کے پانی کتنا ہٹا ان سب کو، لیکن وہ اس کے اپنے بیتھنگ ٹب کے اندر جو پانی اس سے اس کے دماغ میں آیا، پھر بہت سی چیزیں الگ الگ اس نے لے کر اور پھر ان کو ڈبو کر اور پانی ہٹنے اس نے اصول نکال لیا، ایک اصول مل گیا۔ کیمسٹری کے اندر سبجیکٹ کے اندر ایک پیریوڈک ٹیبل کہلاتی ہے، پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس۔ یہ جتنے عناصر ہیں، جتنا کچھ بھی یہاں پر جو کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، وہ بھی جو نظر نہیں آتا، وہ سب ان 118 چیزوں سے مل کر بنا۔ 118 ایلیمنٹس ہیں، 118 ایلیمنٹس۔ اس میں یہ کاربن اور گیسز بھی ہیں، ہائیڈروجن، اور یہ اس کے اندر میٹلز بھی ہیں، آئرن، گولڈ، یہ بھی ہیں، لیکوڈز بھی ہیں، مرکری ہے، دوسری اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکوڈز بھی ہیں اس کے اندر۔ تو ان 118 سے باہر کچھ نہیں یہ عناصر۔ یہ ٹیبل جب بن رہی تھی تو انہوں نے بنا تو پہلے سے لی، اس میں خانے رکھے ہوئے تھے، اب اس میں جگہ جگہ انہوں نے خانے بہت سے چھوڑ دیے، شروع میں، بیچ میں چھوڑ دیے، آگے نام لکھ دیا ایک ٹیبل بنا کر۔ اب یہ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک دریافت ہوگا، اس کو ایٹامک نمبر کہتے ہیں، اب یہ ایٹامک نمبر یہ آ گئے، اتنے یہ بھی ہونا چاہیے، ملا نہیں ہے، ابھی مل گیا بات کو، جس کا ایٹامک نمبر یہ ہو، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو 70-80 سے زیادہ تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا یہ تو یہ ہونے چاہیے، ہوں گے، اور وہ ملتے چلے گئے، ٹیبل کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سب سے جو پہلا ہے اس کا تو ایٹامک ہیلیم، اس کا تو ہے ایٹامک جو نمبر 1، یہ جو ہے سب سے زیادہ جو 118 ہے، 118۔ اس کے بعد اور ہو سکتے ہیں، ابھی ریسنٹلی آیا کہ 122 بھی ہونا چاہیے۔ اب 122 ہونا چاہیے تو پھر 19، 20، 21 بھی ہونا چاہیے، تو ملیں گے۔ یہ مانتے ہیں پھر تو ابھی 100% 22 والا کنفرم نہیں ہوا، اگر ہو گئی تو پھر اب ملا نہیں ہے تو پھر 21 بھی ملے گا اور 20 بھی، یہ بھی ملیں گی، اور میٹل دریافت ہوں گی اور ایلیمنٹ۔ تو یہاں جو ہونا چاہیے وہ ہے۔ اس اصول سے تو ہمیں ساری سائنس چلتی ہے کہ اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو سب کچھ ٹکرا جائے گا، فنا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا، یہ یونیورس باقی نہیں بچے گی۔ میں بہت مثالیں دیتا اگر وقت ہوتا تو آپ کو الگ الگ ڈسپلنس کی، کہ یہاں وہ ہے جو ہونا چاہیے۔ یہ ڈارک میٹر، ڈارک انرجی آج تک نہ کسی لیب میں ان کے آئی، نہ یونیورس میں کسی ان کے اپکرن سے، ان کے کسی انسٹرومنٹ سے پکڑ میں آئی، نہ دیکھا۔
نہ محسوس کیا. اب کہہ رہے ہوتی ہے. جتنا ماس ہے اس کا زمین کا وزن، جتنا ماس ہے اس سے بہت زیادہ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس سے بہت ہی زیادہ. جیسے یہ گلیکسی کہہ رہے ہیں پوری کہکشاں کے اندر، اس سے بہت زیادہ اس کے کہہ رہے ہیں یہ ڈارک میٹر ہے. ایسی انرجی جتنی معلوم ہے اسے کہہ رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈارک انرجی، یعنی نام رکھ دیا یہ ہے. کیوں وہ ہونا چاہیے؟ مختلف اصولوں سے نکالا یہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ وجود میں نہیں آتی کہکشائیں. کسی چیز نے موو کیا تھا تو شروع میں یا چلے تھے وہاں سے، اس لیے ہونا چاہیے. ابھی تک کسی کو کہیں نہیں ملا، لیکن سب مانتے ہیں کہ ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت یہ ہے کہ ہونا چاہیے، اور اس پر سارے سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ ہے. صرف اتنا ثبوت ہے کہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں. اب ہم اس پر آتے ہیں کہ کوئی منتظم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ابھی کریٹر کو جانے دیجیے. یہ جتنی بڑی یونیورس ہے اس کے اندر جتنے پرنسپل رکھے ہوئے ہیں، چلیے وہ تو ہو گئی خود سے ہو جانے کے بعد اس میں جتنے لاز ہیں، یہ جتنے ارینجمنٹ کے ساتھ میں چلتی چلی جا رہی ہے. اس کا کوئی ارینجمنٹ بغیر ارینجر کے نہیں ہوتا. کوئی بھی بغیر مینیجر کے کوئی مینجمنٹ ہوتا ہی نہیں. یہاں اتنا زبردست ارینجمنٹ ہے، اتنا بڑا مینجمنٹ ہے، تو پھر کوئی اس کو ارینج کرنے والا ہونا چاہیے. یہ ارینجمنٹ خود سے نہیں ہوا اور خود سے ہو کے اپنے سب کچھ چل رہا ہے ایسے. ہم کریٹر ثابت کر سکتے ہیں. یہ ان کے جو غور کریں، جو واقعی سوچنے کو تیار ہو. جو سننے کو تیار نہیں ہو، جو کمفرٹ زون میں سمجھ رہے ہیں کہ نکل گئے، وہ نہیں سنیں گے. اس کے بعد پھر اور اس کے آگے ہم آتے ہیں کہ اس یونیورس کے اندر، اس کائنات کے اندر کتنے لوگ کتنے ظلم کر گئے، کتنے راجے مہاراجے، کتنے نواب، کتنے شہنشاہ، نسلیں ظلم کر گئیں. کتنا کچلا ہے لوگوں کو. آج جو بڑے بڑے دبنگے کتنے ظلم کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے منسٹر لوگوں کے ساتھ میں کتنوں کو ایکسیڈنٹ کرا دیے، کتنوں کو مروا دیا، کتنی بچیوں کو اٹھوا لیا. انصاف تو یہاں نہیں ملتا. پورا انصاف ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یونیورس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے، انسان کی سائیکی یونیورس سے الگ نہیں ہے. انسان کے اپنے اندر لاز ہیں. انسان کی سائیکی، انسان کی نفسیات میں بھی قوانین ہیں. انسان کے لیے بھی جو ہونا چاہیے وہی ہے. اس نے برٹش ڈاکٹر تھا، چیچک پوری دنیا میں بہت پھیلتی تھی، اسمال پاکس. اس نے یہ نوٹ کیا کہ یہ جو دودھ دونے والی لڑکیاں ہیں، ان کے زخم جگہ جگہ ہو گئے. وہ کاؤ پاکس کہلاتی تھی. وہ کاؤ پاکس ان کو کافی ہے، لیکن اسمال پاکس سے بالکل نہیں، پوری بستیوں میں پھیلتی ہے، اور یہ ان کے بیچ میں جاتی ہیں تب بھی انہیں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ریزسٹنس ہے، اور اس کو اسمال پاکس کے ہی ہم اگر ان کے جراثیم کو لے کر اگر ہم انجیکٹ کر دیں کسی کی باڈی کے اندر تو وہ سیف ہو جائے گا. ایسا ہونا چاہیے. اس نے کیا تو ایسے ہی ہوا. ایک پروسیس کو دیکھا تھا کیا ہونا چاہیے. تو یہ یہیں سے چلتی ہے ساری بات. انصاف ہونا چاہیے. ہر انسان کا ذہن کہتا ہونا چاہیے. ایسے ہی ہوتا رہے گا. یہاں ہم نے بدلے دیکھے ہیں، لیکن سارے بدلے یہاں نہیں ملتے. اس لیے زندگی آگے ہونا چاہیے. جب ہونا چاہیے تو ہے، چاہے نہیں دیکھی ہو، چاہے تم نے غور نہیں کیا، چاہے کتنی چیزوں کو تم بغیر دیکھے ہوئے یا بغیر سینس پرسیپشن میں آئے ہوئے کہتے ہو ہیں، اس لیے کہ ہونا چاہیے. انصاف بھی ہونا چاہیے. نہیں ملتا یہاں پر. جہاں لا ہوتا ہے وہاں پر بھی نہیں ملتا وہ انصاف. اس لیے ہونا چاہیے، اصولاً ہونا چاہیے. بات تو یہ ہو رہی ہے اس کی بات چھوڑو. ابھی ایسا ایک جہان ہونا چاہیے کہ جہاں ان کو پوری سزا مل جائے. اصولاً ہونا چاہیے. ایسا ایک جہان ہونا چاہیے کہ جو تکلیف اٹھا کر بھی جو یہاں پر اپنی بیلنس جنہوں نے لائف گزاری، ان کی زندگی آگے اچھی ہو جائے اور اچھی ہی جائے. ہونا تو ایسا ہی چاہیے. اگر ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہے. تو بات یہ کہ ہماری دلیلیں وہاں سے چلتی ہیں. یہ تو میں نے ایک رکھی آپ کے سامنے، بہت ہے، لیکن سمجھائیے، بات کیجئے، اس کو چھپائیے مت. اور اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ مت کیجئے کہ یہ ایسا کیوں سوچنے لگ گیا. ان کو انکریج کیجئے سوال پوچھنے کے اوپر. چاہے جیسے کریں، سوال کبھی غلط نہیں ہوتا، جواب دینے والا غلط ہوتا ہے. کوئی سوال غلط نہیں ہوتا. آیا ہے ذہن کے اندر، اسے جواب ملنا چاہیے. وہ سوال اس لیے آیا ہے کہ لوگ غلط انداز میں سوچ رہے ہیں، ورنہ نہیں آتا. اس کو پہلے ہی جواب مل چکا ہوتا. سماج میں ہمارے غلطیاں تھیں اس لیے سوال آیا، ورنہ پہلے ہی جواب مل چکا ہوتا اسے. اس ٹینڈنسی کو بڑھانا ہوگا، اس لیے کہ یہ ٹینڈنسی آپ کو آپ کا دین دیتا ہے، کوئی اور مذہب نہیں دیتا. کوئی بھی اور مذہب نہیں دیتا، آپ کا دین دیتا ہے. اس سوچ کو بدلنا ہوگا. تب یہ ہے کہ یہ نو ریلیجن والے حصے کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کا کام
آپ کی ذمہ داری جو دین نے آپ پر رکھی ہے وہ صرف انہی کی تھوڑی کہ یہ مسلمان بچے جو ہیں کہیں ادھر نہ نکل جائیں، یہ باقی دنیا جو ہے انہیں جہنم میں جانے دیں گے، ذمہ داری ان کی بھی تو ہے، ان تک بھی پہنچانا ہے اور ان کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے، ان کو بھی جو ان کو اپنے مذہب سے دلیلیں ملی. میں نے آخری بات کہہ رہا ہوں جس کی کوئی ابھی ثبوت نہیں دوں گا، میں نے دیے بہت سے ہیں. یہ سب کچھ آئے گا قرآن سے. قرآن میریکل ہے، قرآن معجزہ ہے، صرف سائنٹیفک میریکل نہیں ہے، میتھمیٹیکل میریکل بھی ہے. سائنس میں تو ہو جاتا ہے ایسا کہ مارجن آف ایرر ہوتا ہے، 98% یہ رزلٹ آ رہا ہے، تو پھر ایسے ہی ہے، 2% کی کوئی ریزن ہوگا نہیں آ پایا. یہ فزکس میں تو ہو جاتا ہے ایسا. میتھمیٹکس کے اندر تو 3 اور 5 8 ہی ہوتے ہیں، 7.9 نہیں ہوتے. 7.9 ہو گئے تو فل مارکس کٹ جائیں گے، 0 مل جائے گا. تو وہ تو ایکوریسی. تو قرآن میتھمیٹیکل میریکل ہے. ان چیزوں کو دیکھیے، جانیے، سمجھیے، ایسے سمجھیے کہ دوسروں کو سمجھا سکے. یہ ضروری ہے ساتھ میں. اللہ آپ کو اس کی توفیق دے. یہ نو ریلیجن وہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں جو ادھر جا رہے ہیں. آپ کا نقصان ہی نہیں ہے بلکہ ان کا بے پناہ نقصان ہے. اس میں پتہ نہیں کتنے آپ کے اپنے ہیں، اور ان اپنوں کے علاوہ وہ بھی اپنے ہی ہیں ایک جن کا آپ کو حساب دینا ہوگا. وہ بھی جنہیں اپنا نہیں سمجھ رہے وہ بھی اپنے ہیں، اور ان کے بگڑ جانے کا آپ انہیں بتا سکتے تھے، آپ کو حساب دینا ہوگا. تو یہ اللہ آپ کو سوچ اپنی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل میں تو ہمارے مدارس کے جو ذمہ دار ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ کہیں گے لوگوں سے تو چیزیں بدلیں گی، لیکن پھر انہیں اپنے بہت سے مسائل بدلنے پڑیں گے، اس لیے کہ سوال اٹھیں گے. پھر یہ کیسے لاجیکل سوال اٹھیں گے، تو پھر وہ بھی درست کریں بہت سی چیزوں کو عقلی بنیاد کے اوپر. صرف اس میں نہیں کہ وہ فلاں جگہ سے تو ایسے آیا ہے، فلاں جگہ غلطی ہو گئی ہوگی. اس کو اگر اس اپروچ کو اگر نہیں لائیں گے تو یہ نقصان بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا. پڑھے لکھے جو ماڈرن ایجوکیشن کے لوگ ہیں اور وہ جو مدارس ایجوکیشن کے لوگ ہیں، یہ گیپ بڑھ جانا بھی بہت خطرناک ہے اور بہت برا ہے. یہ گیپ کلوز ہونا چاہیے، یہ گیپ بند ہونا چاہیے. بند تب ہوگا جب یہ سمجھ میں آئے گی. یہ قدم ادھر سے ہی آنا ہوگا، یہ پہل انہی لوگوں کو کرنی ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اور آپ جتنے سن رہے ہیں جن تک یہ بات پہنچے وہ تو دیکھیں کہ کتنے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں اور کتنے دنیا کے لوگوں کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم مجید.